انسان نادان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے کسی کو کوئی خوبی دے دی، کوئی کمال دے دیا، انسان بس اپنی اس خوبی اور کمال کا وظیفہ پڑھنے لگتا ہے۔ میرے اندر یہ کمال ہے، میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ نے دی ہے، چاہے وہ مال ہو، عزت ہو، علم ہو، عمل ہو، شہرت ہو، دنیا کی ساری جتنی نعمتیں ہیں، انسان کو جب ملتی ہے تو وہ میں کا نعرہ لگاتے پھرتا ہے۔ یہ میں کا جو نعرہ ہے، یہ نعرہ یہ خدا کے وفاداروں کا نعرہ نہیں ہے۔ میں کا جو باتیں ہیں یہ اللہ کے فرمانبرداروں کی زبان نہیں ہے، یہ شیطان کی بولی ہے۔ شیطان کی بولی ہے کہ شیطان نے سب سے پہلے کہا تھا انا خیر منہ، کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو بزرگوں نے کہا کہ شیطان کی جو بولی تھی میں، لفظ انا کے معنی میں کیا تھے؟ یہ جو میں کی جو بات ہے یہ شیطان کی بات ہے، یہ شیطان کی بولی ہے۔ اور کہا کہ اللہ کو یہ کلمہ اتنا ناپسند ہوا، اتنا ناپسند ہوا کہ جتنے اللہ والے بزرگان دین گزرے ہیں انہوں نے لفظ میں کہنے سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، اپنے آپ کو روکتے رہے کہ کہیں یہ ہمارا میں کہیں تکبر کی وجہ سے نہ ہو جائے، کہیں انانیت کی وجہ سے نہ ہو جائے۔ اسی لیے جب شیطان نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس کی وجہ بھی کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں جو بہتر ہوں اسی لیے ہوں کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کا مرتبہ مٹی کے مرتبے سے اونچا ہوتا ہے، لہٰذا میں آدم سے بہتر ہوں، نعوذ باللہ۔ جب اس نے یہ بات کہی تو مفسرین اولیاء کرام نے کہا اس نے یہ نہیں دیکھا کہ آگ بہتر ہے، مٹی بہتر ہے، اس کی نظر آگ پر اور مٹی پر رہی، لیکن اس کی نظر میں یہ بات نہ رہی کہ آگ سے پیدا کرنے والا مجھے کون ہے؟ مجھے بھی جو آگ سے پیدا کیا ہوا ہے وہ وہی ہے جو مجھے سجدے کا حکم دے رہا ہے۔ جس نے مجھے آگ سے پیدا کیا وہی رب مجھے سجدے کا حکم دے رہا ہے۔ تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم دینے والا کون ہے، حکم دینے والی ذات کون سی ذات ہے، وہ نہیں دیکھ کر اس نے یہ کہا کہ آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، آگ اونچی ہے، مٹی کمزور ہے۔ اس کی نظر ظاہر پر رہی، یہ نہ دیکھا اس بدبخت نے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، اگرچہ کہ آگ سے ہی پیدا کیا، وہ پیدا کرنے والا خالق ہی تو حکم دے رہا ہے۔ تو یہ انسان کی شیطانی روش ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے جب انعامات کی بارش ہونے لگتی ہے تو انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس میں میرے بازو کا کمال ہے، اس میں میری طاقت کا کمال ہے، اس میں میرے ٹیلنٹ کا کمال ہے، اس میں میری سمجھداری کا کمال ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نادان، یہ ٹیلنٹ، یہ طاقت، یہ ہوشیاری، یہ سمجھداری، یہ سب چیزیں تجھے ملی کہاں سے؟ کس نے تجھے اتنا طاقتور بنایا؟ کس نے تجھے اتنی صلاحیت والا بنایا؟ کس نے تجھے اتنا سمجھدار بنایا، اتنی محنت کرنے والا بنایا؟ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے اتنی بڑی عمارت بنائی۔ تجھے محنت کرنے کے لیے جسم کے اندر طاقت دینے والی ذات کون سی ذات ہے؟ اگر تیرے ہاتھ پیر کام نہ کرتے ہوتے، اگر تو مجبور اور معذور پیدا ہوتا، اگر تیری آنکھوں میں نظر نہ آتا، اگر تیرے جسم کے اندر حرکت نہ ہوتی، تو کیا تو یہ جتنے کارنامے کیا ہے کیا تو وہ کر سکتا؟ اسی لیے کہا گیا کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کی قدرت پر، خدا کی ذات سے انسان کا تعلق جوڑے رہنا چاہیے۔ ہمیشہ طبیعت میں، مزاج میں عاجزی و انکساری ہونی چاہیے۔ اللہ پاک کو عاجزی اور انکساری اللہ کو بہت پسند ہے۔